अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत और पीके देख रहे हैं। इस्लामाबाद में हर घंटे और हर मिनट पॉलिटिकल सूरत हाल बदल रही है, लेकिन इस्लामाबाद में एक और इकट्ठ होने वाला है और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के जो कारकुन हैं, जो रहनुमा हैं, वो इस्लामाबाद में पहुंचना शुरू हो गए हैं। सलाहुद्दीन अयूबी साहब MNA हैं JUIF के और यहाँ पर मौजूद हैं, इस्लामाबाद में सारे इंतजामात को देख रहे हैं। इनसे जानते हैं आखिर यहाँ पर इकट्ठे होने का, जमा होने का एक बार फिर मैसेज क्या है और क्या हासिल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम MNA साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का, आपके सब खैरियत से है बेटी। अक्सर आप लोगों को शिकवे रहते हैं सियासत और पीके के साथ, मैंने सोचा कि आपके पास पहुंचूं और आप लोगों का मौक़िफ़ लूं। जज़ाकुमुल्लाह कि आपकी तवस्सुत से हमारी आवाज़ आवाम की, पाकिस्तान की पूरी जो मुसलमान हैं उन तक आप पहुँचाएँगे। असल मसला ये है 3 साल से जब से ये नालायक और नाजायज़ हुकूमत कायम हुआ है, महाराज वजूद में आया है। कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फज़लुर्रहमान साहब ने पहले दिन से कहा था कि हम हल्फ नहीं उठाएंगे। फिर बाद साथियों की मुशावरत से ये हुआ कि हल्फ उठाया, लेकिन इस 3 साल में ये नाजायज़ हुक्मरान, नालायक हुक्मरान ने झूठ पे झूठ, यू टर्न पे यू टर्न, और पाकिस्तान के 2 शनाख्त हैं। एक पाकिस्तान की इस्लामी शनाख्त था और एक पाकिस्तान के मईशत था, दोनों को उन्होंने तबाह कर दिया। मौलाना साहब, आप मुझे ये बताएं कि नाजायज़ हुकूमत में आप लोग अगर पार्लियामेंट का सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं, पार्लियामेंट में जाकर बैठ रहे हैं, तो आप नाजायज़ सिस्टम का हिस्सा क्यों बने हैं फिर? हम नाजायज़ सिस्टम का हिस्सा नहीं है, हम अपोजिशन में है। अपोजिशन हुकूमत का हिस्सा नहीं होता है। तो आप हल्फ ही ना उठाते? एक बात, ये तो मुशावरत होते हैं पार्टियों के दरमियान। अगर हाल हम न उठाते हैं इस वक्त इस नाजायज़ हुकूमत को, हम किस तरह गिराते हैं? प्रेसिडेंट बनने के लिए मौलाना फजलुर्रहमान भी साहब भी एक टाइम पे तैयार हुए थे, उनका बेटा भी पार्लियामेंट का हिस्सा है, आप खुद भी पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका हक है, लेकिन एक तरफ सर आपकी जो मुरादें हैं, आपकी जो सारी सर्विसेज हैं, वो आप पार्लियामेंट से ले रहे हैं और दूसरी तरफ उस पार्लियामेंट को ही, उस हुकूमत को ही नाजायज़ गर्दानते हैं। डबल स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं नज़र नहीं आता? असल मसला ये है कि हम जब एक जमहूरियत की एक हिस्सा है और हमने, हमारी साथियों ने कहा है कि आपने यहाँ पे इलेक्शन लड़ाना है और यहाँ पे इलेक्शन, तो हम ये तो ज़रूर करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि हमारी इस असम्बली में बैठने से और या इस जमहूरी अमल से ये है कि ये हुकूमत जायज़ है। लेकिन मौलाना साहब एक चीज़ मुझे बताएं, एक तो हैं सियासी बयानियाँ, आप सियासी गिमिक्स भी जिन्हें अंग्रेज़ी में कहते हैं, जहाँ पर जाकर आप सियासी बयान दे देते हैं, वो चाहे आपकी पार्टी हो चाहे बाकी मुखालिफ पार्टीज़ हो, वो देती रहती हैं, उसूल की बात करते हैं। आप समझते हैं कि 74 सालों में या तो जमहूरियत ख़त्म हो जानी चाहिए थी या फिर ये लूड़ी लंगड़ी जमहूरियत नहीं होनी चाहिए थी पाकिस्तान में? मैं आपसे बात करता हूँ, ये कोई सियासी बातें हैं? 3 साल पहले डॉलर का नर्ख क्या था और इस वक्त क्या है? 3 साल पहले टमाटर का रेट क्या था और इस वक्त क्या? और 3 साल पहले पाकिस्तान कितना मकरूज़ था और अब क्या मकरूज़ है? तो उन्होंने तो बिल्कुल मईशत, आइंदा सियासत डॉलर के ऊपर होगी पाकिस्तान में। डॉलर की ये है कि आपने जो कर्जा लिया दुनिया से, IMF से, तो आप डॉलर में लेंगे। जब आपका डॉलर ऊपर जाएगा तो आप डबल नीचे आएंगे। अभी जो उन्होंने कर्जा लिया है, कितना में लिया है? तो उन्होंने जो कर्जा लिया आप पे दुगनी हो गए। हमने तकरीर मैंने किया असम्बली में, तकरीर मैंने ये किया कि आपने कहा था कि हम IMF नहीं जाएंगे, आपने कहा था कि हम सूद नहीं लेंगे, और आपने कहा था मेरे और मौलाना फजलुर्रहमान के दरमियान में इतना दूरी है, और अगर हम एक कौम बन जाएंगी और हम एक आज़ाद कौम बन जाएंगी तो मैं मौलाना फजलुर्रहमान साहब के घर में जाऊंगा। तो मैंने उस वक्त तकरीर में कहा कि इस वक्त आप ये सूदी निज़ाम ख़त्म करो, ये IMF का धंधा ख़त्म करो, मौलाना साहब आपके घर में आएंगे। खान कह रहा है कि उसके पास ट्रम्प कार्ड है और 27 तारीख को वो जो जलसा करेगा उसमें आप सबको बड़ी तगड़ी शिकस्त होने वाली है। क्या ट्रम्प कार्ड है खान के पास? आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है? यार, ट्रम्प क्या है और ट्रम्प क्या कार्ड क्या है? ट्रम्प ने 20 साल अफगानिस्तान में एक चंद लोगों के साथ मुकाबला किया और 20 साल बाद उन्होंने तौबा कर वो कह रहा है खुफिया कार्ड है, खुफिया कार्ड है, खुफिया कोई स्ट्रेटजी है उसके पास। नहीं, खुफिया जो कार्ड है, इसने अभी अगर उनके पास खुफिया कार्ड होता तो उसने हमारे घर पे हमला क्यों किया है? छोड़ूंगा भी नहीं। किसको नहीं छोड़ेंगे? जिसने आईन और कानून से बालातर काम किया है, जो आईन और कानून से मतलब हट के काम किया। एक तो ये है कि हुक्म की नहीं, किस तरह नहीं छोड़ेंगे? यही जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, यही हिकमत अमली है, इसके अलावा भी कुछ है? मेरे पास भी एक खुफिया कार्ड है। हैदरी साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि आपके कारवां तो रवां दवां हैं, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया में हमने देखा है कि उतनी कवरेज आपके जलसे को, आपके जुलूसों को मिल नहीं रही। इस पर आपका क्या रद्द अमल है? देखिए, यहाँ एक जर्द सहाफ़त है, जर्द मीडिया है,
انہوں نے تو ہمیشہ سوتیلی ماں کا روا رکھا ہمارے ساتھ، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کل یہ مجبور ہوں گے کہ وہ ہمیں کوریج دے دیں، میڈیا والے مجبور ہوں گے. میڈیا والے مجبور ہوں گے. تو سر اب ایک چیز اگر وہ پھر بھی نہیں دیں گے تو دنیا ان کو ملامت کرے گی کہ اتنا بڑا جلسہ جہاں لاکھوں لوگ ہیں اور اس کو کوریج نہیں دیا جا رہا، اور جہاں باجے اور باجیاں بجیں گے وہاں پہ لوگ جائیں. حیدری صاحب مجھے یہ چیز بتائیں کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو آپ نے ملین مارچ کیا تھا اسلام آباد کی طرف، اس وقت جو پاکستان کی دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا. ابھی آپ کو یقین ہے ان پر پورا؟ دیکھیں نون لیگ کے تو قافلے چل پڑے ہیں لاہور سے، اور وہ 28 کو انشاءاللہ یہاں اس پنڈال میں پہنچ جائیں گے. نہیں سر، آپ ان کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں؟ ٹرسٹ اس وقت ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی؟ یقین تو میں اللہ پہ رکھتا ہوں. اوکے، تھینک یو سو مچ. غفور حیدری صاحب موجود تھے، اور حیدری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ٹرسٹ اللہ پر ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے سوال پر بہرحال انہوں نے جواب نہیں دیا، لیکن جو کارواں ہیں، قافلے ہیں، وہ پاکستان بھر سے جے یو آئی کے رواں دواں ہیں. میڈیا سے ان کا شکوہ جائز ہے کہ زرد صحافت ہے جو جے یو آئی کو کوریج نہیں دی جاتی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے اور جے یو آئی کے لیے یہ جگہ مختص کی گئی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جگہ بظاہر کم لگ رہی ہے، لیکن جو ان کے قافلے اسلام آباد میں پہنچتے رہیں گے، جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. میں آپ کی پوری جو نا جتنے بھی ہیں سوشل میڈیا ہے، آپ کے ٹویٹر، ٹھیک ہے، اسپیشلی آپ کا فیس بک، اس پہ ہمیشہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف آپ کے اسٹیٹمنٹ چل رہے ہیں. تو وجہ کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں حمایت میں ہونے چاہیے؟ نہیں، حمایت میں نہیں. آپ کو مطلب اگر ہم آپ کو ابھی کہیں نیوٹرل، تو بقول خان صاحب آپ پھر گالی ہوگی. تو ٹھیک ہے، تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ صحافی ہیں، تو آپ ہر طرف کی مطلب آپ بیلنس رکھیں. نہیں دیکھیں نا، ہم ہر سنیں آپ میری بات سنیں. یہ پی ٹی آئی کے کارکن ہوتے ہیں، سچ میں بتا رہا ہوں، اگر یہ پی ٹی آئی کے کارکن ہوتے ابھی، اور آپ سیاست.com ہے یا سیاست.ٹی پی کے یہ والے ادھر آتے ہیں اور آپ پوزیشن کو بہت کوریج دیتے ہیں اور اس کی جو ہے نا دفاع کرتے ہیں، تو آپ خود اندازہ کریں آپ کے ساتھ آپ مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیں. غفور حیدری صاحب آپ کے لیڈر ہیں، ایم این اے صاحب صلاح الدین ایوبی صاحب وہاں پہ موجود تھے. 15 منٹ کا انٹرویو ان کا کیا، جتنا ٹائم یہ دیتے ہیں ان کا انٹرویو کرتا. ابھی آپ لوگوں کی رائے لے رہا ہوں، اس سے زیادہ نیوٹرلٹی اور کیا ہوتی ہے؟ میں آپ کو یہ بات نہیں بتا رہا ہوں، میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ جب ٹویٹ کرتے ہیں نا، آپ کے ہر ٹویٹ میں مضحکیز ہوتی ہیں. وہ صرف کیا ہونا چاہیے ٹویٹ میں؟ کوئی تجویز؟ یہ بات سنو، اب دیکھو، جرنلزم ہونا چاہیے. بات سنیں. اب ہم یہ گلا کریں کہ آپ کو ارشاد بٹی آپ نہیں بننا چاہیے، آپ کو جو ہے نا آپ کو ایروائے والے نہیں بننا چاہیے. آپ قوم کی آواز، مولانا فضل الرحمان صاحب تو قوم کی بات کر رہے ہیں. ٹویٹ وہ چیز ہوتی ہے یا تو اپوزیشن نے ٹویٹ کی ہوتی ہے یا کسی نے، تو وہ ہم شیئر کر دیں. یہ نہیں ہے حضرت، بات یہ نہیں. آگے سے انہوں نے سٹیکر بنائے ہوتے ہیں اور اس پہ مضحکیز وہ مطلب بکواس کریں. ٹھیک ہے، یہ میڈیا کا یہی ہے رویہ ہے کہ اگر اپوزیشن بکواس کرے، میں کل بات کر رہا ہوں، تو آپ اس کو نقل نہیں کرتے، آپ اس کو آپ ٹویٹ نہیں کرتے کہ اچھی ٹویٹ کریں. آپ شہباز شریف نے یہ کہا، انہوں نے وہ منتر اور جادو کی بات کی ہے، وہ سیاست.com نے نہیں چلائی. ٹھیک ہے، وہ بھی چلانی چاہیے تھی. دیکھیں غلط ہے. نہیں چلانا ہے کہ یار اس نے ڈیزل کہا تو ہم نے، دیکھیں ڈیزل کہنا غلط ہے، بیسکلی غلط. کیوں ٹویٹ کر رہے ہیں؟ ہم تو یہی آپ سے کہ بھائی آپ جو ہے نا اخلاق کے دائرے میں، اگر ایک آدمی نشئی ہے اور وہ اس کی ہر بات گٹیا سے گٹیا ہے، ہر بات اس کا گٹیا سے گٹیا ہے، آپ اس کو ٹویٹ کرتے ہیں، تو آگے سے ہم کیا کہیں گے؟ یہ تو آپ بات سنیں نا سر آپ یہ تو آپ کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، آپ ان کے اوپر قدغن نہیں لگائیں کہ وہ ایسی زبان نہ استعمال کریں. یہ جو اب مجھے بتائیں، دیکھو آپ جب آپ سر مائک عوام میں آپ لوگوں میں موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تہاڈی جیڑی رائے ہے وہی آن ایئر جائے گی. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بول سکتا. نہیں، میں یہ بات نہیں کروں، میں آپ سے گلا شکوہ کر رہا ہوں، میں آپ کی یہ بات نہیں کروں. باقی تو ہم ماشاءاللہ ایسے گالیاں آتے ہیں ہمیں کہ آپ جو ہے نا آپ یہ یوتی اب بھول جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے میرے اوپر ایف آئی اے کے اندر 4 میں نے 2008 میں فیس بک بنایا تھا، 10 مرتبہ ایف آئی اے والوں سے ختم کرا ہے اس نیازی خبیث نے. ٹھیک ہے، اب الحمدللہ یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ اس کو دیکھ رہے ہیں نا، یہ سارے پڑھے لکھے، انہوں نے ٹوپی رکھی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، میں خود میں نے انڈی یو میں پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، میں انڈی یو سے پڑھا ہوا ہوں، میں نے IR کیا ہوا ہے اور WHO میں جاب کی اور چھوڑ دی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، ہم اتنے وہ نہیں ہے. ویسے میں نے بھی IR پڑھا ہے، لیکن آپ مجھے صرف ایک چیز بتائیں کہ آپ کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، جس طرح کی وہ زبان استعمال کرتی ہیں، وہ غلط ہے 100%. آپ سیاسی جماعتوں کو کیوں نہیں کنڈیم کرتے؟ سیاسی جماعتوں کی نہیں ہے. آپ مجھے بتا دیں، آپ میرے باپ کو گالیاں دیں،
آپ روز میری ماں کو گالیاں دیں. فضل الرحمان تو ہمارے قائد ہے, ہمارے باپ کی طرح ہے, آپ اس کو گالیاں دے رہے ہیں. ہمارے لیے بھی اتنی قابل احترام ہے مولانا فضل الرحمان صاحب ایز اے لیڈر. وہ عوامی بندہ ہے, مولانا فضل الرحمان عوامی بندہ ہے. آپ اس کو گالیاں دے رہے ہیں, آپ اس کی بےعزتی کر رہے ہیں, پھر ہم فرنٹ پہ آئیں گے. ہم بھی بھائی مطلب ایک تو پٹھان ہے, دوسرے مولوی بھی ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم ایسے کبھی برداشت کرتے ہیں. بہرحال جی آپ کا شکوہ ہے تو ضرور ہم اس چیز پر سوچیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو چیزیں بہتر ہو سکیں. کارکن تزیق نہ کریں. دیکھیں خبر وہی ہوتی ہے, یہ اسی طرح سے چلے خان صاحب کو بتا دیں, یہ تو اسی طرح خان صاحب کو میری یہ چہرہ دکھا دیں. ایسے کروڑوں لاکھوں لوگ ہیں جو مولانا صاحب پہ مر مٹنے والے ہیں, ٹھیک ہے, جان دینے والے ہیں. نہیں سر, آپ لوگ کیوں مرے میٹیں گے؟ آپ لوگوں نے زندہ رہنا ہے, پولیٹکس کرنی ہے, سیاست کرنی مر مٹیں گے نا, سیاست. آپ نے سیاست سے جواب دینا ہے, جمہوریت کو پروموٹ کرنا ہے. دیکھو سر وہ غلط ہے تو ہم بھی غلط نہیں ہو سکتے نا. میں آپ کو بات بتاؤں سر, اس سے پہلے ہم یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے, ٹھیک ہے, ہم پی ایس ایف والوں کے ساتھ بھی تھے, ہم ایس ایف والوں کے ساتھ بھی تھے, جتنے بھی فیڈریشن ہیں ہم سب کے ساتھ بیٹھتے تھے, سب کے ساتھ ہماری باتیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے, لیکن ہم ان کی جو نا عزت کرتے تھے, ان کی قائدان کی اور ان کی سب ساری چیزوں کی ہم عزت کرتے تھے. اب جب یہ لوگ آئیں, یہ معاشرے کے لیے جو ہے نا, میرا تھوڑا سا آپ سے اختلاف ہے. اب میں آپ سے یہ سیاسی اختلاف یہ رکھتا ہوں کہ یہ صرف پاکستان میں عمران خان کے آنے کے بعد نہیں ہوا. پاکستان کی 90s کی سیاست آپ اٹھا کر دیکھ لیں, گالم گلوچ سے بھری ہوئی ہے. آپ عمران خان کے اقتدار سنیں گلی کوچوں میں نہیں تھے. وہ کدھر تھا؟ وہ جو کیچڑے ڈالتے تھے وہ سٹیج پہ ہوتا تھا, اور ان کا جو سیاسی نعرے تھے وہ سیاسی بیانات تھے. سر آپ مجھے بتائیں نا, بینظیر بھٹو کی تصاویر جو جہاز سے نیچے پھینٹی, آپ مجھے بتا دیں انہوں نے کی تھی, میاں خاندان نے کی تھی, میاں شریف کے خاندان نے کی تھی. میاں شریف کی پارٹی کے ایک ممبر نہیں, کسی نے نہیں کی تھی. جس نے کی تھی نا وہ آپ کو بھی معلوم ہے, آپ اس کا نام نہیں لے رہے. ہاں, جس نے ہیلی کاپٹر سے مہنگا ہے, ہاں, یہ پنڈی والوں نے کی تھی. آپ بتا